فرار کے بعد قسط نمبر 34۔ سوامی کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آستین کا سانپ کون ہے۔ اس روز رات کو اسے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے فوراً امریکہ چھوڑنے کا پیغام مل گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ دونوں ایجنٹ پولیس کی تفتیش سے گھبرا کر سچ ہی نہ بول دیں۔ پھر سب سے بڑھ کر خطرے کی بات تو یہ تھی کہ ابھی پاکستانی انٹیلیجنس نے جوابی حملہ کرنا تھا۔ وہ لوگ شمسی کی موت کو کیش کروائے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ سوامی کے بھگتوں کے لیے اس اچانک بھارت واپسی بڑے اچنبھے کی بات تھی۔ وہ بڑے اداس دکھائی دے رہے تھے، لیکن سوامی مہاراج نے صبح کے بھاشن میں بتایا تھا کہ رات ہی دیوی ماں نے پرگٹ ہو کر انہیں اپنے پاس حاضر ہونے کی چتاونی دی ہے، اور اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رک سکتے۔ اب انہیں ایک لمبا سمے دیوی ماں کے قدموں میں بیتنا تھا۔ سوامی مہاراج کی روانگی کے بعد شیر عالم اور بشیر کے وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بشیر نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ اب اس دیش میں بس جاتے ہیں، لیکن کوئی مقناطیسی قوت یا پھر اس کی بدبختی اسے اپنے ملک کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اپنے نہاں خانہ دل میں بنی گیتا نجلی کی تصویر کو لاکھ کھرچنے پر بھی مٹا نہیں پایا تھا۔ ایک روز وہ آ گیا جب دونوں پی آئی اے کی ایک پرواز سے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ انور خان کے لیے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا مشکل تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عذرا کے دل میں کیا ہے، وہ اس سے متعلق کس طرح کے جذبات رکھتی ہے۔ جب سے میجر افرا صاحب نے اسے شیر عالم کی شادی سے متعلق بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، تب سے وہ کچھ بجھ سی گئی تھی۔ انور خان نے اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اس کا کئی مرتبہ دل چاہا تھا کہ وہ عذرا پر اپنا حال دل بیان کر دے، لیکن ایک حجاب سا آڑے آتا رہا۔ اس نے سوچا کہیں عذرا یہی نہ سمجھ لے کہ وہ شاید اس موقع کا منتظر تھا۔ یوں بھی انور خان انسانی احساسات کی گہرائی جاننے کا شعور رکھتا تھا۔ یہ وصف اسے ماں کی طرف سے ملا تھا۔ اس کے خاندانی اعلیٰ اقدار اور نفیس شرافت نے اسے سکھایا تھا کہ انسانی جذبات کتنے واجب الاحترام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک اس نے اپنی زبان سے یا اشارے سے بھی عذرا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ شاید وہ اس کا محسن ہونے کے ناطے اب اس پر اپنا حق بھی جتانے لگا ہے۔ بس یہ ضرور تھا کہ اب اسے ایک امید ہو چکی تھی کہ عذرا کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا اور وہ عملی زندگی کے تقاضے جاننے لگے گی۔ اس روز جب عذرا نے اچانک شام کو چائے پیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، تو انور خان کو خوشی ہوئی کہ اس نے خود پر یاسیت کا غلبہ نہیں ہونے دیا اور زندگی کے تلخ حقائق کا ادراک کرتے ہوئے انہیں اپنی مجبوریوں کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ مسز خان کے لیے یہ خبر بڑی خوشائند تھی کہ عذرا کو سلائی کٹائی کا فن آتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اسے اپنی ایک دوست کی گارمنٹس فیکٹری بھیجنا شروع کر دیا۔ عذرا نے چند دنوں میں مقامی کپڑوں کی ڈیزائننگ سمجھ کر ان کی کٹائی پر عبور حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ اس قابل بھی ہو گئی تھی کہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکے۔ یہی مسز خان چاہتی تھی۔ نفسیات کی استاد ہونے کے ناطے وہ عذرا کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ خدا نہ خواستہ قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ عذرا اپنے ساتھی کو ایک تلخ تجربے یا حادثے کی صورت میں تو یاد رکھے، لیکن اسے مرز جان نہ بنائے۔ عذرا نے بھی آہستہ آہستہ اپنا گمشدہ اعتماد حاصل کر لیا تھا، اور اب اسے مقامی طور و اطوار سے مکمل واقفیت ہو چکی تھی۔ اس روز جب مسز خان نے اس سے تنہائی میں شادی کے متعلق مرضی جاننا چاہی تو عذرا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم شیر عالم سے متعلق کیسے نظریات رکھتی ہو،
لیکن ہمارے معاشرے میں مرد کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے جب وہ شادی شدہ کہلانے لگتا ہے۔ اس نے یقیناً تمہیں تلاش کرنے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہوگی، جس کے بعد ہی اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اب اگر اسے یہ علم ہوا کہ تم نے محض اس لیے شادی نہیں کی تو اسے دکھ ہوگا، خوشی نہیں ہوگی۔ تمہیں اس کی خوشی کے لیے خود کو خوش رکھنا چاہیے۔ آنٹی، میرے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں نیا جنم لیا ہے۔ میری زندگی کا آغاز اس روز ہوا جس روز میں نے ٹرین میں آپ سے ملاقات کی تھی۔ اب میری زندگی پر، میرے ایک ایک سانس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میرے لیے دل و جان سے قابل قبول ہوگا۔ بیٹی، اگر تم اجازت دو تو ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھ لیں۔ پہلے تم بیٹی تھی، پھر ہماری بہو بھی بن جاؤ گی۔ مسز خان کے اس فکرے نے عذرا کے دل و جان کے تار جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ آنٹی، میں نے خود کو کبھی اس قابل نہیں جانا۔ انور صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، میرے تصورات سے بڑھ کر عظیم الشان انسان ہیں۔ آپ تو ٹاٹ میں مخمل کا پیمند لگانے جا رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ اس نے شرما کر اور قدرے گھبرا کر بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنا شروع کر دی تھی۔ بیٹی، عظمت کی جن بلندیوں پر تم کھڑی ہو اس کا احساس شاید تمہیں نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک ماں کی حیثیت سے بہترین فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے تم اسے قبول کرو گی۔ مسز خان اس کے دل و دماغ میں چل رہی کشمکش سے آگاہ تھیں اور اب اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ جو آپ کا حکم ہوگا مجھے منظور ہے، عذرا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جیتی رہو، مسز خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگلے روز ہی انہوں نے یہ سوال اپنے بیٹے سے بھی کر دیا اور اس کی مرضی دریافت کی تھی۔ امی، آپ کو میری مرضی کا تو علم ہے، یقیناً اس کو جان کر ہی آپ نے عذرا سے بات کی ہوگی، لیکن مجھے صرف یہ اطمینان چاہیے کہ اس نے یہ فیصلہ کسی اخلاقی دباؤ کے تحت تو نہیں کیا۔ اس کی مکمل مرضی اس میں شامل ہے۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہی نہیں، نفسیات کی طالب علم بھی ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی اور میں نے اس اطمینان کے بعد ہی تم سے کہا ہے، مسز خان نے کہا۔ انور خان کے لیے تو یہ اندھے کو ملنے والی تو آنکھوں کا تحفہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ مسز خان نے اپنی رشتہ کی کچھ بھتیجی اور بھانجیوں کو اپنے ہاں بلانے کے بعد ہی بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور شادی سے کچھ روز پہلے عذرا کو اپنے بھائی کے گھر منتقل کر دیا تھا جو پولیس کے بڑے افسر تھے۔ عذرا کی ڈولی ان کے گھر ہی سے اٹھی۔ ان لوگوں نے کسی بھی مرحلے پر عذرا کو اپنی دانست میں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہر پل یہی تاثر دیا کہ جیسے وہ ان میں سے ہی تھی، ان کی اپنی بیٹی تھی۔ شادی کی وہ تمام رسوم جو شاید مسز خان اپنی سگی بیٹی کے لیے نہ کرتی، عذرا کے لیے ادا کی گئی۔ اس شادی میں شہر کی چیدہ چیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ شہر کے بہترین ہوٹل میں تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ خوش میجر افرا سیاب تھا، جس نے بہرحال ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر عذرا اور اپنے بچپن کے دوست انور خان کی زندگیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ایک خلش سی عذرا کے دل میں ہمیشہ رہی کہ اگر شیر عالم کو اس کا علم ہو گیا تو اس نے اب تک رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شیر عالم کو بھی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کرتا دیکھے۔ شیر عالم اور بشیر کو پاکستان آمد پر ایک مرتبہ پھر زندگی سے نبرد و آزما ہونا پڑا۔ میجر کیانی اور میجر دورانی اپنی مدت ملازمت پوری کر کے فوج میں واپس جا چکے تھے۔
نئے لوگوں سے ان کی آشنائی نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں اب اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ بھارتی سرحد عبور کر سکے۔ ان کے ہاتھوں جتنی اذیتیں راہ نے برداشت کی تھی، اس کے بعد تو ان کی تصاویر بھارت کے کونے کونے میں پہنچا دی گئی تھی۔ ان کے لیے بھارت کے کونے کونے میں جال بچھائے تھے کہ کب یہ پنچھی آئیں اور اس میں پھنس جائیں۔ کمپیوٹرز نے ان کے چہروں پر تمام ممکنہ بناوٹوں کے ساتھ ان کی تصاویر تیار کر لی تھی، جو راہ کے ایجنٹوں کو دنیا بھر میں پہنچا دی گئی تھی۔ دونوں کو اس بات کی امید ضرور تھی کہ ان کی سابقہ خدمات کے پیش نظر انہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ممکن امداد ضرور دی جائے گی، لیکن یہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ انہیں مہلت تو کیا، الٹا ان سے یوں ناتا توڑا گیا جیسے کبھی ان کا کوئی تعلق ہی ان اداروں سے نہیں رہا تھا۔ جمع پونجی اتنی تھی کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آسانی سے کھینچ لیں۔ اس روز جب دونوں نے اپنی سابقہ خدمات کے عوض نوکریوں کی درخواست کی تو انہیں یہ کہہ کر کورا جواب دے دیا گیا کہ اس محکمے میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں، نہ ہی وہ لوگ قانونی طور پر اس کے پابند ہیں۔ گیتا نجلی کے متعلق شیر عالم کو صرف اس بات کا علم تھا کہ وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اس نے کبھی اس سے متعلق اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہا۔ امریکہ سے واپسی پر اسے اپنے ذرائع سے اس بات کا علم ضرور ہو گیا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے، اور یہ شادی بھی ان لوگوں کی روانگی کے بعد ہوئی تھی۔ شیر عالم نے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن ایک بات کا قلق اسے ضرور لگا تھا کہ ان لوگوں نے شیر عالم سے جھوٹ بولا۔ جو بات میجر افرا صاحب نے گیتا نجلی سے کی تھی، وہی بات میجر کیانی نے شیر عالم سے کہی تھی۔ گو کہ دونوں نے یہ کام کسی نیک جذبے سے کیا تھا، لیکن شیر عالم کے لیے اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بشیر نے ان کے ساتھ یاری نبھائی اور خوب نبھائی۔ ان حالات میں جب دونوں بری طرح ڈپریشن کا شکار تھے تو اس نے اپنے رشتہ داروں سے قرض پکڑ کر ایک مضافاتی علاقے میں دکان کر لی۔ یہ دکان تو کیا چلتی، الٹا ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ جس علاقے میں انہوں نے دکانداری کی تھی وہ سمگلروں کی گزرگاہ تھی۔ یہاں سے گزر کر سمگلر پھر شہر کی طرف آیا کرتے تھے۔ دکانداری کا دور دور تک اس دھندے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دونوں اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ اس مرتبہ تقدیر ان کے ساتھ ایک اور کھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے ہاتھوں خزاں زدہ پتے بنتے جا رہے ہیں۔ نوردین ان کا جیل کا ساتھی تھا۔ نوردین نے زندگی میں کبھی بھول کر بھی سرحد عبور کرنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی قسمت خراب کے ایک مرتبہ وہ حساب کتاب کے چکر میں سرحد عبور کر ہی گیا اور پہلی غلطی پر ہی بی ایس ایف کے قابو میں آ گیا۔ جیل میں اس کی ملاقات بشیر اور شیر عالم سے ہوئی تھی۔ دونوں سے متعلق بڑی کہانیاں پہلے سے جیل میں گشت کر رہی تھی۔ نوردین نے بھی محسوس کیا کہ وہ دونوں دلیر آدمی ہیں۔ نوردین کے بڑے یہی کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو عقل مند اور بہادر پانڈیوں کی ہمیشہ ضرورت رہی تھی۔ یہاں ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اگر کوئی عقل مند مل جاتا تو وہ بہادر نہیں ہوتا تھا، اور بہادر ایسے ملتے کہ عقل کی جگہ ان کے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہوتا تھا۔ نوردین جیل ہی میں تھا جب اسے دونوں کی دلیرانہ فرار کی داستان سننے کو ملی۔ جیل کے در و دیوار ان کے فرار کے قصے کہانیوں سے نوردین کی رہائی تک گونجتے رہے۔ ان کے فرار کی تفصیل اخبار نے شائع کی تھی، لیکن جس طرح جیل میں اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا تھا، اس کے بعد سے ان کی حیثیت ہیرو کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ نوردین بھی پرانا پاپی تھا۔ اسے علم تھا کہ بھارت کی قید سے رہا ہونے کے بعد انٹیلیجنس کے لیے ان میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں مقامی ٹاؤٹ کی حیثیت میں قبول کر لیا جائے گا، جبکہ نوردین ان دونوں کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے پاس دماغ بھی تھا اور دلیری بھی۔ بشیر کے متعلق تو وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ سرحد کا کیڑا ہے۔
یوں بھی دونوں اس کے علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے لیے پولیس کی نظروں میں آنے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ اس سے پہلے کہ نور الدین ان سے تعلق بڑھاتا، وہ فرار ہو گئے۔ ان کے فرار ہونے کے قریباً 6-7 ماہ نور الدین کو بھارتی جیل سے رہائی نصیب ہوئی اور وہ اپنے ملک واپس آ گیا تو یہاں پولیس نے اسے دھر لیا، لیکن وہاں کی پولیس سے نمٹنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پولیس نے نمٹنے کے لیے وہ ایک طرح سے تہی دست ہو کر رہ گیا تھا۔ اب نوبت زمین بیچنے پر آ گئی تھی۔ نور الدین جس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اس دھندے سے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ بھارت میں گرفتاری سے پہلے وہ یہاں کے اسمگلروں میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک رہا تھا، لیکن واپسی پر تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب وہاں کئی اور نورے پیدا ہو چکے تھے۔ ارد گرد دیہاتوں کے وہ پانڈی جو کبھی اس کا مال اٹھا کر سرحد عبور کرنا باعث فخر سمجھتے تھے، اب اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کھسک جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں دوسرے گاہک میسر آ گئے تھے جن کے ذریعے وہ ہزاروں روپے مہینہ کما رہے تھے۔ نور الدین بڑا کایا اور مکار اسمگلر تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اپنی روپوشی کا بھرم اس نے ہمیشہ قائم رکھا۔ آج بھی وہ جیپ لے کر دیہاتوں میں گھوما کرتا تھا۔ نور الدین نے بڑی سرگرمی سے بشیرے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس روز جب وہ اپنی گاڑی سے شہر کی طرف جا رہا تھا تو اس مضافاتی علاقے میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر اسے کوئی چیز خریدنا تھی، اور اسی چکر میں اس نے دونوں کو دیکھ لیا۔ نور الدین کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ اس طرح بے قراری سے ان دونوں سے بغل گیر ہوا کہ دونوں ہی حیران رہ گئے۔ نور الدین نے دکان کی حالت سے اندازہ لگا لیا کہ ان کے معاشی حالات کیا ہوں گے۔ یار، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تم جیسے جوان اور ذہین لوگوں کے لیے میدان خالی پڑا ہے، اور تم… نور الدین نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ نورے، ہم نے تو اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ زندگی جیسی بھی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے، بشیر نے جواب دیا۔ نورے نے بھی زیادہ گفتگو اس مسئلے پر کرنا مناسب نہیں جانا اور انہیں اپنا ایڈریس بتا کر کبھی ضرورت کے وقت یاد کر لینے کی درخواست کر کے واپس آ گیا۔ نورا بڑا مکار اور شاطر آدمی تھا۔ وہ اپنا کام نکالنے کے ہزاروں ڈھنگ جانتا تھا۔ اس نے چند ہی منٹوں میں ایسا منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ دونوں پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرے، اور اب اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے مقامی تھانے کے سب انسپیکٹر کو اپنے ہاں بلا لیا۔ سب انسپیکٹر کے لیے نور الدین کی طرف سے بلاوا باعث مسرت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نورے کے گھر جا کر خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کا کھانا دونوں نے اکٹھے کھایا، اور روانگی پر صرف ان کی کار کی ڈگی مختلف اشیاء سے بھری ہوئی تھی، بلکہ نور الدین نے اس کی جیب بھی گرم کر دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک مشن بھی سونپا تھا، جس پر سب انسپیکٹر نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا۔ اس روز جب دونوں دکانداری میں مصروف تھے، مقامی تھانے کے 3 کانسٹیبل وہاں آ گئے۔ چودھری صاحب نے تمہیں تھانے بلایا ہے، انہوں نے پولیس کے مخصوص لہجے میں انہیں مطلع کیا۔ لیکن کیوں؟ شیر عالم نے پوچھ ہی لیا۔ اوئے، دماغ خراب ہے تیرا؟ حوالدار نے جو شکل ہی سے پرلے درجے کا بدماش دکھائی دیتا تھا، اسے موٹی سی گالی دے کر جواب دیا۔ زبان کو لگام دے اوئے، تو مجھے نہیں جانتا، تیرے جیسے۔ شیر عالم کا خون جوش مارنے لگا کہ بشیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ حوالدار صاحب ناراض نہ ہوں، آخر ہمیں وجہ جاننے کا حق تو ہے۔ بشیر نے اپنی دانست میں بڑے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن اس کی بات کا جواب گالیوں کی صورت میں موصول ہوا۔ اب شیر عالم کے لیے خود پر قابو پانا ناممکن نہیں رہا تھا۔ وہ پولیس والوں سے ٹکرا گیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا۔ مارکیٹ کے لوگ وہاں جمع ہو گئے،
کسی مقامی ٹاؤن نے تھانے میں اطلاع پہنچا دی، جہاں سے اپنے جوانوں کی مدد کے لیے مزید گارڈ بھیج دی گئی، اور تھوڑی دیر بعد دونوں کو سرے بازار ڈنڈے مارتے ہوئے پولیس والے تھانے لے گئے۔ یہ تماشا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن کسی کی کیا مجال کہ پولیس کے منہ لگتا۔ اوئے بدماش بنتے ہو سالو، 1 منٹ میں بدماشی نکال دوں گا۔ سب انسپیکٹر نے دونوں کو گالیاں دیتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا۔ شیر عالم کے لیے ذلت ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سب انسپیکٹر کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر اسے مار ڈالے۔ بشیرہ اسے ٹھنڈا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن شیر عالم کے لیے خود پر قابو پانا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ حوالات میں پہلے ہی 2 ملزم بند تھے۔ دونوں نے حوالات کی روایت کے مطابق ان کا خیر مقدم کیا اور پولیس والوں کو ان کے ساتھ مل کر گالیاں بھی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں کے گھر سے چائے کھانا وغیرہ آیا تو انہوں نے ضد کر کے شیر عالم اور بشیر کو اس میں شامل کر لیا۔ سالو، اب یہاں سمگلنگ کا دھندا کر رہے ہو، میں سب جانتا ہوں تمہارے متعلق۔ ادھر قید کاٹ کر آئے ہو اور اب میرے علاقے میں غلط کام کر رہے ہو۔ تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں تو تمہاری رگوں سے خون نچوڑ لوں گا۔ سب انسپیکٹر نے حوالات کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے بھارت میں قید کاٹی ہے، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ آپ کو تیری انسپیکٹر نے بشیر کی بات کاٹ کر اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ ہوش کرو انسپیکٹر، زبان کو لگام دے، جوان آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، خبردار انہیں ایسے نہ سمجھ لینا۔ ایک حوالاتی نے کہا۔ چودھری صاحب، آپ اس مسئلے میں نہ پڑیں، آپ نہیں جانتے یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ دونوں نے محسوس کیا کہ حوالاتی کے سامنے انسپیکٹر دب کر بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی بھی ہے، اب گالی نہ دینا ورنہ تھانے کو آگ لگوا دوں گا۔ تو جانتا ہے ہم مردوں کی قدر کرتے ہیں۔ حوالاتی نے دھمکی آمیز لہجے میں انسپیکٹر سے کہا۔ دیکھ لوں گا تم سب کو۔ انسپیکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چل گیا۔ سالا، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ہمیں دیکھے گا، حوالاتی نے کہا۔ دونوں اس سے خاصے متاثر ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا نام معراج دین بتایا تھا، ابھی تعارف نامکمل تھا۔ شکریہ بھائی صاحب، شیر عالم نے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن ہم بھی جوانوں کو پہچانتے ہیں۔ چودھری نور آج شام تک مجھے یہاں سے نکلوا لے گا، میں حاضر ہوں، کوئی بھی ضرورت ہو تو حکم کرو، اس نے کہا۔ چودھری نورے کے نام پر دونوں چونکے، اور جب معراج دین نے اس کا تعارف کرایا تو انہیں علم ہوا کہ یہ تو نورے کا خاص آدمی ہے جسے پولیس والے قتل کے شبہ میں لے آئے تھے، لیکن چودھری نورے نے دے دلا کر اسے پرچے سے خارج کروا دیا تھا اور آج اس کی ضمانت بھی ہو گئی تھی۔ شام کو چودھری نورا بھی آ گیا۔ وہ سیدھا حوالات کے دروازے پر آیا تھا، شاید اپنے بندے کو کوئی خیر خبر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے پولیس والوں کو اس شخص پر نظر پڑتے ہی اسے سلام کرتے دیکھا۔ یوں دکھائی دیا تھا جیسے اس تھانے میں اس کا خاصا روب چلتا ہے۔ بشیرے، تم یہاں؟ شیر عالم، تم؟ خیر تو ہے؟ ان کی شکل پر نظر پڑتے ہی نوردین حیران رہ گیا۔ نورے یار، تیرے علاقے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، بشیر نے شکوے کے انداز میں کہا۔ یار خدا کی قسم مجھے علم نہیں، کس کی جرت ہے کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ کیا بات؟ نورے نے حیرانگی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان لوگوں کو ہمارے خلاف غلط رپورٹ کر دی ہے، شیر عالم نے کہا۔ ارے بلاؤ انسپیکٹر کو۔
نورے نے وہاں ڈیوٹی پر موجود سنتری کو حکم دیا اور دوسرے ہی لمحے انسپیکٹر وہاں موجود تھا۔ حکم چودھری صاحب، خیر ہے؟ انسپیکٹر خاصا سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چودھری نیاز، ان کو میری ضمانت پر اسی وقت رہا کر دے، اس میں تیرا بھلا ہے، نورے نے کہا۔ چودھری صاحب، باخدا میں مجبور ہوں، ان کے خلاف اوپر سے حکم آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیا ڈی ایس پی سخت آدمی ہے، اس نے مشتبہ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے، میں مجبور ہوں، انسپیکٹر نے عاجزی سے جواب دیا۔ نورے نے جواب میں نئے ایس پی کو گالیاں دیتے ہوئے اسے حکمن کہا تھا کہ وہ دونوں کو رہا کر دے۔ چودھری صاحب، میری پیٹی اتر جائے گی، میرے بچوں کا خیال کریں، انسپیکٹر نے پھر اپنی معذوری ظاہر کی۔ بشیر یار، معاف کرنا، مجھے ابھی علم ہوا ہے، بہرحال تم صبح رہا ہو جاؤ گے، میں دیکھوں گا ایس پی کو۔ معراج دین، جوان میرے ہیں، ان کی قدر کرنا، اس نے اپنے آدمی سے کہا۔ شکریہ نورے یار، تو جانتا ہے ہم کبھی بھی اتنے بے بس نہیں تھے جتنے آج ہیں، بشیر نے کہا۔ یار کیوں گھبرا گئے ہو؟ تم نے تو انڈیا میں مردوں کی طرح جیل کاٹی ہے، یہ تو اپنا ملک ہے۔ اس نے بڑا نفسیاتی حملہ کیا تھا۔ شاید ہمارے گھبرانے کی وجہ یہی ہے، شیر عالم نے جواب دیا۔ نورے کے کہنے پر انسپیکٹر نے انہیں حوالات سے نکال لیا تھا اور اب دونوں انسپیکٹر کے تھانے کی عمارت میں موجود کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات تک نورا ان کے ساتھ رہا۔ اس نے دونوں کے لیے گھر سے کھانا منگوایا تھا۔ رات انہوں نے انسپیکٹر کے کمرے میں گزاری اور دوسرے دن دوپہر تک نورے نے انہیں رہائی دلا دی۔ نورے کے ڈرامے کا پہلا ایکٹ مکمل ہو گیا تھا۔ نتائج اس کی توقع سے بڑھ کر اچھے برآمد ہوئے تھے۔ دونوں کے خیالات بدلنے میں اسے کافی کامیابی نصیب ہو گئی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ جب دونوں اگلے دن اپنی دکان پر بیٹھے تو مالک دکان نے ہاتھ باندھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ دکان خالی کر دیں، کیونکہ وہ تھانے والوں سے متھا نہیں لگا سکتا، نہ ہی کسی جرائم پیشہ کو کرایہ دار رکھ سکتا ہے۔ مالک دکان کی حمایت کے لیے مارکیٹ کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ دونوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر دکان خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی۔ دوسرے ہی دن معراج دین وہاں پہنچ گیا۔ نورے نے اسے رہا کروا لیا تھا۔ اس نے دونوں سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے دکان خالی نہیں کروا سکتی، کیونکہ اس علاقے میں کسی کی مجال نہیں کہ چودھری نورے سے متھا لگا سکے۔ لیکن شیر عالم نے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی نے اس کے اندر موجود انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ شاید وہ اپنے آپ سے ہی انتقام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عالمے، نورا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے فیصلے پر بشیر نے کہا۔ اچھا، پھر تو کوئی اچھا آدمی ڈھونڈ نکال۔ تھانے دار اچھا آدمی ہے یا مالک دکان؟ چلو ان کے ساتھ مل کر کچھ کر لیں، عالمے نے تنزیہ کہا اور بشیر نے گردن جھکا لی۔ معراج دین کے ذریعے انہوں نے دکان اس مارکیٹ کے ایک دکاندار کے ہاتھ اونے پونے داموں فروخت کر دی اور نور دین کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ انہیں اپنے پاس دیکھ کر نورے کے تن بدن میں جیسے جان پڑ گئی۔ جی آیا نو، جی آیا نو، اس نے باہیں پھیلا کر اس طرح دونوں کا استقبال کیا جیسے ان کے بغیر مرا جا رہا ہو۔ 8-10 روز تو نور دین نے انہیں اپنا مہمان رکھا۔ اس نے ان کی خاطر مدارت اپنے پیروں کی طرح کی، کوئی کسر ان کی خدمت میں نہ اٹھا رکھی۔ ایک روز بالآخر شیر عالم نے خود ہی اس سے سیدھی بات کر لی۔ عالمے، میں نے تمہیں شروع ہی کہا تھا کہ یہ کام تمہارے شایان شان نہیں، کاش تم نے اس وقت میری بات مان لی ہوتی۔ یار اگر یہ ممکن ہوتا تو میں بھی کوئی آڑت کی دکان کر لیتا، نورے نے جواب دیا۔
نورے، ہم کام کریں گے تو پانڈی کی حیثیت سے نہیں، برابر کی حیثیت سے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم تیار ہیں، اس مرتبہ بشیر نے کہا تھا۔ نور دین کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کے لیے اس مسئلے سے نپٹنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فی الوقت اس نے ان کی ہاں کو ہی غنیمت جانا اور باقی سب کچھ حالات پر چھوڑ دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ایک روز بشیر اور شیر عالم نورے کا مال لے کر سرحد کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے سرحد صرف ایک مرتبہ عبور کی تھی، اس کے بعد کبھی سرحد عبور نہ کی تھی۔ اسی ایک پھیرے میں دونوں نے اپنے پرانے رابطے بحال کر لیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب بھی مال کا تبادلہ کیا، سرحد پر اٹ لگا کر کیا۔ اس کا طریقہ بہت سیدھا تھا۔ سرحد پار والے اپنے سرحد کا ناکہ بھرتے تھے اور ادھر شیر عالم اور بشیرہ ناکہ بھرتے تھے۔ دونوں سرحدی لکیر پر اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے مال کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ نورے نے ان کے متعلق غلط اندازہ نہیں لگایا تھا، وہ دونوں سرحد کے کیڑے تھے۔ انہوں نے دونوں میں نورے کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ نور دین نے ایک بات خاص طور پر محسوس کر لی تھی کہ شیر عالم بشیر کی بات کا بہت احترام کرتا ہے اور اس کے کہنے پر وہ آدھے حصے کا بھائیوال بنا ہوا ہے۔ نورے کو اب یہ غلط فہمی بھی ہو گئی تھی، اب وہ ان کا محتاج نہیں رہا۔ 1.5 سال تک انہوں نے اکٹھے کام کیا۔ اس دوران انہیں متعدد مرتبہ جیلوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ شیر عالم کو نورے نے بڑی ہوشیاری سے ہمیشہ ایک گینگ لیڈر کی حیثیت سے پیش کیا۔ اب تک ان لوگوں کی مخالفین کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھیں، ان میں کسی میں بھی شیر عالم اور بشیر نے حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت اس نے ہر پرچے میں انہیں شامل کروایا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ راتوں رات دونوں کی ضمانتیں کروا دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی ان مقدمات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یوں بھی وہ جس دنیا کے باسی بن گئے تھے، وہاں ایسی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دونوں نے اپنے گھر اور رشتوں کو زندگی کی تمام آسائشوں سے آشنا کر دیا تھا۔ اس درمیان بشیر نے کئی مرتبہ شیر عالم سے کہا کہ اب وہ شادی کر لے اور اس دھندے سے علیحدہ ہو کر کسی گمنام مقام پر آرام کی زندگی بسر کرے، لیکن شیر عالم نے ہمیشہ اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دلدل میں وہ اتر چکے ہیں، وہ آگے جانے پر گہری ہوتی جاتی ہے اور یہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں رہا۔ جرم و سزا کی اس دنیا میں شیر عالم اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اب اس کے نزدیک زندگی کا مفہوم بھی بدل کر رہ گیا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بشیر کا تقاضا بڑھنے لگا تھا۔ وہ موقع بہ موقع شیر عالم کو سمجھانے لگا تھا کہ نور دین کے علیحدگی اختیار کر لے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ نور دین دراصل انہیں استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ اس کی نصیحتوں کو شیر عالم نے ہمیشہ کی طرح کبھی سنجیدگی سے استعمال نہیں کیا۔ ایک روز اس نے کہہ ہی دیا، بشیرے، میں جانتا ہوں کہ گڈی اب بہنے کے لائق ہوئی ہے اور تمہارے جرائم کا اثر بچوں کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ بشیرے، میں دل سے خدا کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، تم اس دھندے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں کہاں جاؤں گا؟ زندگی جس راستے پر چل نکلی ہے، اس سے باہر بھی میرے لیے موت کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ بشیر نے اس کی بات سن کر گردن جھکا لی۔ ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس نے شیر عالم کی بات کا جواب ہاں یا نہ کی بجائے خاموشی سے دیا تھا۔ شیر عالم کی خواہش تھی کہ بشیر اب اس بزنس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اس نے یہ زندگی محض شیر عالم کی دوستی میں اختیار کی تھی، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا، لیکن بشیر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ شیر عالم اور اس نے جس مقصد یا انتقامی جذبے کے تحت اس میدان میں قدم رکھا تھا، وہ مقاصد بھی حاصل ہو گئے۔
اب وہ آرام سے باقی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس روز بھی جب دونوں نے سونے کی جیکٹیں پہن رکھی تھی اور شام ڈھلنے پر سرحد کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے، بشیر نے اچانک ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ عالمے، یار آج میرا دل قابو میں نہیں، مجھے نورے کی نیت میں کھوٹ لگتا ہے۔ بشیرے، میں جانتا ہوں گڈی کی شادی کی تاریخ نزدیک آ گئی ہے، شاید احساس ذمہ داری نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج کے بعد کبھی سمگلنگ نہیں کروں گا۔ اس پھیرے میں ہمیں اتنی رقم مل جائے گی کہ ساری زندگی اطمینان سے جی سکیں۔ بشیرے، اگر تم میری خاطر مجرمانہ زندگی اختیار کر سکتے ہو تو میں تمہارے لیے اس زندگی پر لعنت بھی بھیج سکتا ہوں۔ شیر عالم جانتا تھا کہ بشیر کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ اس مرحلے پر کوئی بھی باپ، خصوصاً جو اس دھندے میں لگا ہو، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عالمے، لیکن مجھے اس کی آنکھ میں سور کا بال دکھائی دیا ہے، بشیر نے کہا اور شیر عالم ہنس دیا۔ دونوں معمول کے مطابق سرحد کی طرف اطمینان سے جا رہے تھے کیونکہ ناکا بھرا ہوا تھا، جب اچانک ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ اچانک ہی ایک جگہ رینجرز نے انہیں ہیڈز اپ کروایا اور بشیر کو گولی مار دی۔ شیر عالم نے مرتے دم تک بشیر کے چہرے پر اذیت اور طنز کا جو تاثر دیکھا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اسے گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا تو شیر عالم نے پولیس کا منہ بند کروا دیا۔ اس کے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ بشیر کی بیٹی کی شادی بالکل ایسے ہی ہو جیسے وہ اپنی بہن کو بیاہ سکتے ہیں۔ اس کی گرفتاری پر اخبارات نے طوفان اٹھا دیا۔ شیر عالم کے علم میں ساری سازش آ گئی تھی کہ کس طرح نورے نے بے ایمانی سے بشیر کو مروا کر عالمے اور بشیرے کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نورے نے جان لیا تھا کہ شیر عالم کو اس کی غداری کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو شیر عالم کو بھی سزا دلوائے، اتنی لمبی سزا کاٹ کر جب وہ جیل سے باہر آئے تو اس کا مچ ہی مر گیا ہو اور وہ انتقام لینے کے قابل ہی بھی نہ رہ جائے۔ اس نے اخباری رپورٹروں کے ذریعے شیر عالم کے خلاف طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی بھارت میں گرفتاری کے قصے بھی اخبارات کے ذریعے عوام تک پہنچ رہے تھے۔ شیر عالم خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، بے بسی لیکن بڑی ہوشیاری سے۔ اس نے اپنی جمع پونجی کو استعمال کیا۔ اس نے ہر مرحلے پر تفتیش کرنے والوں کے منہ بند کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کی خواہش ایک ہی تھی، جس طرح بھی ممکن ہے چند دنوں کے لیے ہی صحیح یہاں سے باہر نکلے اور اپنے دوست کی بے چین روح کو پرسکون کرنے کے لیے نورے کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اس روز بھی جب اسے یہ علم ہوا کہ اس کا چالان حیدرآباد جا رہا ہے اور گارڈ اسے لینے آ رہے ہیں، تو اس نے یہ منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اپنی جان پر کھیل کر اس پر عمل بھی کر لیا۔ گیلی زمین نے شیر عالم کے وجود کو آغوش مادر کی طرح اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار ایک طرف بھاگا اور بھاگتا چلا گیا۔ اس کے لیے فاصلے سمٹ گئے تھے۔ گرفتاری کا خوف دور دور تک اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ تمام جذبات پر ایک ہی جذبہ غالب تھا، انتقام کا جذبہ۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ زیادتی کی تھی جب راہ چلتے ایک غریب دیہاتی سے زبردستی اس کی چادر چھین لی تھی۔ اس کی جیب سے اتنے پیسے نکال لیے تھے جن سے وہ ٹیلی فون کی سہولت حاصل کر سکتا۔ ابھی اس ملک میں درجنوں لوگ ایسے تھے جو اس کے لیے جان سے گزر سکتے تھے، کیونکہ اس نے دوران تفتیش ان میں کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ اپنی جان پر سارا عذاب جھیل کر اس نے اپنے کسی ہم پیشہ کو اس کیس میں ملوث ہونے سے بچایا تھا۔ اس نے تو نور دین کا بھی نام نہیں لیا تھا، لیکن نور دین بچہ نہیں تھا،
وہ جانتا تھا کہ اسے شیر عالم نے کس دن کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دنیا دیکھی تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہوا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ بشیرے کو مروا کر عالم سے ڈیل کر لے گا، اس طرح کم از کم ایک حصہ دار تو کم ہوگا، اور وہ منافع جو 3 ہاتھوں میں تقسیم ہوتا تھا 2 ہاتھوں میں سمٹ جائے گا۔ یہ تو اس کے گمان ہی میں نہیں تھا کہ عالمہ جرم کی دنیا میں ضرور آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ ذہنی طور پر مجرم نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے اندر موجود انسانیت کو زندہ رکھا تھا۔ یہ تو ایک حادثہ تھا جو اسے اس دنیا میں لے آیا، اور بس۔ اس کی ساری زندگی حادثات سے بھری پڑی تھی۔ پیدائش سے آج تک اس نے وہ کچھ دیکھ اور برداشت کر لیا تھا جو کوئی 1000 جنم لینے پر بھی نہ دیکھ سکے، نہ برداشت کر سکے۔ وہ تو حادثات کی بھٹی میں پک کر کندن ہو چکا تھا۔ اس چھوٹے سے قصبے کے ٹیلی فون آفس تک پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ شاید ابھی تک کسی کو یہاں اس کے فرار کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ہتھ کڑی اس نے زمین پر گرنے کے چند منٹ بعد ہی نجات حاصل کر لی تھی۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے شہر میں ٹیلی فون کر کے کسی کو اطلاع دی تھی اور وہ جگہ بتائی تھی جہاں وہ اگلے چند گھنٹوں میں قیام کر سکتا تھا۔ شیر عالم کے فون کرنے کے بمشکل 4-5 گھنٹے بعد ایک کار اس کے استقبال کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اس کار کے ذریعے اس نے اپنی زندگی کا سب سے مختصر لیکن بہت طویل اور جان لیوا سفر کاٹا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ جو اس نے آزاد رہ کر گزارا تھا اس کے خون میں انگارے بن کر دوڑتا رہا۔ وہ پر لگا کر بھیکو وال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک نورے کو اس کے فرار کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے بے خبری میں پکڑنا چاہتا تھا۔ اگر نورا ہوشیار ہو جاتا تو شاید یہ کبھی اس کے ہاتھ نہ لگتا۔ اپنے فرار کے بمشکل 15-20 گھنٹے بعد ہی شیر عالم نے اسے جا لیا۔ یہ تمام عرصہ اس نے غنودگی کے عالم میں گزارا تھا۔ وہ کاریں بدل بدل کر سفر کرتا ہوا نورے کے شہر والے بنگلے تک پہنچا تھا۔ اس درمیان اگر اسے کار میں اونگ آ گئی ہو تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ اس نے پلک جھپک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نور دن شہر کے پرآسائش بنگلے کے خوابگاہ میں اپنی نوبیاہتا بیوی کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا جب موت نے اس کے دروازے پر دستک کی۔ اس کی آنکھیں دہشت اور حیرانگی سے پھٹ رہی تھی۔ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے یا سچائی اس کے سامنے موت کا روپ دھارے کھڑی ہے۔ ہاں میں۔ کیوں؟ تم گھبرا کیوں گئے؟ کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ شیر عالم نے گن اس کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ میرا موت کے خوف نے اس کی زبان لڑکھڑا دی تھی۔ اس کی نوبیاہتا شاید چند روز پہلے ہی وہ کسی بازار حسن سے خرید کر لایا تھا۔ اس منظر کی تاب نہ لا کر اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ نورے، تو نے کیسے سوچ لیا کہ تو بشیرے کو مروا کر زندہ بچ جائے گا؟ بزدل، ذلیل، کمینے، تو جانتا تھا کہ میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں۔ مجھے مروا دیتا تو اور بات تھی۔ نورے، میرا زندہ رہ جانا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ نورا زندہ نہیں بچے گا۔ شیر عالم کی آواز میں رات کڑک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے عالمے، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا۔ نورے نے چاہا کہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے، لیکن شیر عالم نے ایک قدم پیچھے ہو کر اس کی کمر میں اتنی زور سے لات ماری تھی کہ وہ سامنے دیوار سے جا لگا۔ کتا پاگل ہو جائے تو اسے زندہ چھوڑنے سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے نورے؟ اس نے نورے کی اگلی بات سننے سے پہلے کلاشنکوف کی پوری میگزین اس کے جسم پر خالی کر دی۔ بوڑھے نورے کی جوان بیوی بہت پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر وہ یہ منظر دیکھ لیتی تو دہشت سے مر جاتی۔
شیر عالم کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر پڑا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا کار تک آیا جو اسے یہاں لائی تھی۔ اب اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کمالے، مجھے حیدرآباد پہنچا دو، اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا۔ شیر عالم، کسی بھی ملک میں فرار کا بندوبست موجود رہے۔ تو فکر کر، تو حکم کر، تیری ہوا کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ کمالے نے جو گاڑی چلا رہا تھا کہا۔ نہیں کمالے، اب میں یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، تمہاری مدد کا بہت شکریہ، اس نے سیٹ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ حوالدار اللہ وسایا سر جھکائے تھانے کے صحن میں چارپائی پر بیٹھا حقہ کے کش لگا رہا تھا جب اچانک اسے حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ عالمہ ڈکیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حوالدار صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایک رات کے لیے مجھ سے الگ رہنا پڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ رپورٹ نہیں کی تو میری گنتی گزرے کل میں ڈال لیجیے، یا جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے چند گھنٹے کی مہلت ہر حال میں چاہیے تھی۔ یہ رہی آپ کی سرکاری ہتھ کڑی۔ اس نے ہتھ کڑی اللہ وسایا کی طرف بڑھا دی۔ حوالدار اللہ وسایا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایسا فلموں میں ہوا کرتا تھا، عملی زندگی میں وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ اس نے شیر عالم سے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ وہ ڈکیت نہیں ہو سکتا، حالات کی ستم ظریفی کا شکار ضرور ہوا ہوگا۔ شیر عالم کو اچانک وہاں دیکھ کر دو سپاہی اس کی طرف شاید مارنے کے ارادے سے بڑھے تھے، جب اچانک حوالدار اللہ وسایا تن کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، اگر کسی نے اسے چھو کر بھی دیکھا۔ اس نے سپاہیوں کو ڈانٹ دیا۔ عالمے میرے ساتھ آؤ۔ اس نے عالمے کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ایس ایچ او کے کمرے میں چلا گیا۔ سر، اس نے ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کرتے ہوئے کہا، یہ شیر عالم ہے، پولیس کے کاغذات کا عالمہ ڈکیت جو میری حراست سے پرسوں بھاگ نکلا تھا، لیکن میں اس کے خلاف اپنے تمام الزامات واپس لیتا ہوں۔ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کا ملزم حاضر ہے۔ خدا نے میری عزت رکھ لی۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ صدمہ شاید میں برداشت نہ کر پاتا۔ تھانے دار نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا اور خاموشی سے گردن جھکا لی۔ شیر عالم کو انہوں نے حوالات میں بند کر دیا۔ تھانے دار اور حوالدار کے درمیان کیا کچھ طے پایا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ شام کو تھانے کی عمارت فوٹوگرافر اور اخباری رپورٹروں سے بھر گئی تھی۔ حوالدار اللہ وسایا بیان دے رہا تھا کہ شدید بارش اور طوفانی رات میں جب وہ شیر عالم کے ساتھ گاڑی کے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا تو کسی مسافر کی غلطی سے دروازہ کھل گیا اور شیر عالم جو دروازے کے نزدیک کھڑا تھا نیچے جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہتھکڑی کا چھرا جھٹکا لگنے سے چھوٹ گیا۔ گاڑی رکنے میں تاخیر اور طوفانی رات کے سبب وہ شیر عالم کو تلاش نہ کر سکے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ملزم فرار ہو گیا ہے، لیکن ملزم فرار نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی شرافت ہے کہ وہ آج صبح خود ہی تھانے میں پیش ہو گیا۔ ملزم کا بیان تھا کہ اچانک گرنے سے اس کے سر میں چوٹ آئی اور وہ حواس باختہ ہو گیا۔ رات اس نے وہیں بسر کی اور دوپہر کے بعد جب چلنے کے قابل ہوا تو کسی کی منت سماجت کر کے کرایہ لے کر بسوں کے ذریعے سفر کرتا یہاں پہنچ گیا ہے۔ اخبار نویسوں کے لیے یہ کہانی فرنٹ پیج سٹوری تھی۔ انہوں نے ایسے حاشیے لگا لگا کر شائع کیا۔ شیر عالم نے وہی کہانی دہرائی جو اللہ وسایا نے اسے سمجھائی تھی۔ نورے کے قتل کا مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف اس کے نوکروں نے درج کروا دیا، جن کے منہ کمالے نے بند کر دیے تھے۔ عذرا نے معمول کے مطابق اخبار ہی اٹھایا تھا۔ انور خان کی روانگی کے بعد وہ ننھے عاطف خان سے فارغ ہو کر اخبار پڑھا کرتی تھی۔ پہلے صفحے پر ہی اس کی نظریں جم کر رہ گئی۔
اخبار اس کے ہاتھ سے ایک مرتبہ تو گر ہی چکا تھا۔ عالمے، نہیں عالمے، یہ تم نہیں ہو سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسے نہیں ہو۔ جانے وہ کیا بڑبڑاتی رہی۔ یہ دیکھے بغیر کہ مسز خان اس کے سرہانے کھڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا بیٹی؟ انہوں نے عذرا کے چہرے کی بدلتی رنگت کو پریشانی سے دیکھا۔ امی یہ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مسز خان نے اخبار اٹھایا تو انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے مطمئن رہنے کی تلقین کر کے کالج چلی گئی۔ شیر عالم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں آ گیا تھا۔ یہ اس کا جیل میں دوسرا دن تھا جب ڈپٹی جیلر نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا، جہاں اس شہر کا سب سے بڑا وکیل بیرسٹر انور خان اور اس کی بیوی عذرا اس سے ملنے آئے تھے۔ عالمے تم؟ عذرا کے منہ سے اس سے آگے کچھ نہیں نکل سکا۔ اس کی آنکھوں نے شیر عالم کو بہت کچھ بتا اور سمجھا دیا تھا۔ میرا نام انور خان ہے، میرا آپ سے غائبانہ تعارف تو بہت پہلے سے ہے۔ مجھے صرف آپ سے یہ ایک گلہ ہے کہ آپ نے یہ جاننے کے باوجود عذرا کہاں ہے ہم سے رابطہ کبھی نہیں کیا، نہ ہی ہمیں اپنے ایڈریس سے آگاہ کیا۔ انور خان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خان صاحب، میں اس قابل ہی کہاں ہوں کہ آپ کا سامنا کر سکتا، شیر عالم نے کہا اور گردن جھکا لی۔ عالمے، میں نے سرحد پر تمہارے ساتھ ایمان کا رشتہ قائم کیا تھا، تم نے مجھے کلمہ پڑھایا، میری حفاظت کی ہے، نیا جنم دیا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ عذرا نے روحانسی سی آواز میں کہا۔ ہاں عذرا، اور اس ظلم کی سزا بھی تو میں بھگت رہا ہوں۔ شیر عالم نے زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ نہیں عالم بھائی، میں ہوں نا، میں لڑوں گا آپ کا کیس۔ آپ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے گھر کے فرد۔ آپ عذرا کو عزیز ہیں، اور وہ حوالہ جس کی کوئی نسبت عذرا سے بنتی ہو میرے لیے واجب الاحترام ہے۔ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ انور خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے بیوی بچے؟ میں نے تو شادی نہیں کی۔ شیر عالم نے جواب دیا۔ انور خان کو یوں لگا جیسے کسی نے اچانک اس کے دل میں بھالا اتار دیا ہو۔ اسے سمجھ آ گئی کہ میجر افرا صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ شاید اس کی خوشی کے لیے عذرا کی گردن بھی جھک گئی تھی۔ عالمے، میرے بھائی تم بے فکر رہنا، تمہاری بہن ابھی زندہ ہے، میں تمہارے لیے ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں گی۔ عذرا نے اپنے آنکھوں میں لٹکتے آنسوں کو بڑے جبر سے سنبھال رکھا تھا۔ میں بھی، ہم دونوں۔ انور خان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بشیرہ کہاں ہے؟ اچانک ہی عذرا نے پوچھ لیا۔ عذرا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کاش تم اس کی زندگی میں اس سے ملی ہوتی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ غداری ضرور کی ہے، شاید اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہا تھا۔ شیر عالم کے آنسو بے اختیار اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ عذرا کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ بشیر کے لیے سب نے مل کر فاتحہ کہی اور کافی دیر بعد وہ بوجھل دل سے جیل سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں گھر پہنچنے تک خاموش رہے۔ انور صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل پر جو بوجھ اچانک آن پڑا ہے، شاید آپ کو میجر افرا صاحب کی بات نے پریشان کیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، مجھے اسی روز علم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ زندگی میں کبھی یہ بوجھ اپنے دل پر نہ رکھیے گا کہ میں نے آپ سے اس لیے شادی کی کہ شیر عالم شادی کر چکا تھا۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا،
اس نے گھر پہنچنے پر کہا، عذرا تم میرے لیے تصورات سے بڑھ کر عظیم ہو، اور شیر عالم کے لیے میرے دل میں کتنا احترام ہے، شاید تم اس کا اندازہ نہ کر پاؤ۔ عذرا میں نے اسے دل سے اپنا بھائی تسلیم کیا ہے، اس کا کیس ایک وکیل کی نہیں بھائی کی حیثیت سے لڑوں گا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وقت پر لگا کر اڑا، 3 سال کیسے بیت گئے شیر عالم کو احساس ہی نہ ہو سکا۔ انور خان نے اس کا تبادلہ کراچی جیل میں کروا لیا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے روز عذرا یا خان فیملی کا کوئی فرد اس کی ملاقات کو آتا رہا۔ 3 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اس کے استقبال کے لیے بشیر کی بیٹی گڈی اور اس کا خاوند نذیر اور شیر عالم کی بہن بھائی ہی نہیں تھے، خان فیملی بھی موجود تھی۔ سب سے پہلے اس کے گلے کا ہار بننے والا ننھا عاطف خان تھا۔ ختم شد۔